احسنت معین تلاوت کریں تو بہتر ہے. ہاں معین کے بعد ہمارے حیدرآباد سے بھی طلباء میں سے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت. حبیب جانی صاحب ہمارے طلباء میں سے اگر کوئی ہیں اور وہ سنانا چاہیں تو وہ ان سے ابتدا کرتے ہیں. حبیب جانی صاحب. حبیب جانی صاحب. حبیب سالم آپ اگر شامل ہیں درس کے اندر، آواز آ رہی ہے آپ کو تو. ابراہیم ہیں، حبیب ابراہیم ہیں، حبیب ہادی ہیں، شیخ احمد ہیں، بہت سارے طلباء ہیں ہمارے جو حفظ قرآن کے طالب بھی ہیں. ان کو کسی کو موقع دیجیے وقت تاخیر نہ ہو. غالباً کنیکشن. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. حضرت میں آفس پہ تھا، شاید اچھا. بچے گھر پہ. ہاں عبداللہ نہیں حبیب سالم وہ لوگ فون کر شریک لیتا ہیں ہوں، عبداللہ تو کو معلوم کر لیتا ہوں. لوگ انتظار میں ٹھیک ہے. وہ لوگ سے پھر کل وہ کریں گے. پھر آپ آغاز کریے اگر آپ کے کلام سے مشرف کرنا چاہیں. آج 2 قاریوں کو سنا ہے، کل دوسرے 2 قاریوں کو سنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. شاد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب معراج رب نے وہ پذیرائی کہ بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر اتنے شیدائی کے بس. میں نے تپتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمت کی ہر طرف ایسی چھائی کہ بس دیکھ اب بھی وقت ہے دامان احمد تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. نقطہ پیش خدمت ہے. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. ہمارے مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب کو. جی حبیب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی حبیب. نہیں آپ
جی حبیب آپ بسم اللہ، آپ مت رکیے. الحمدللہ الحمدللہ. نعت پاک کے چند اشعار، خصوصی توجہ حبیب جانی صاحب کی. حبیب جانی کی توجہ آپ کا خصوصی ہے. میری تو ساری بہار اسے ہے حضور میری تو ساری بہار اسے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار سے ہے. حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دے، محبتوں کون ایسے دیتا ہے. سنہری جادیوں میں یار غار سے ہے. سبحان اللہ. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. اور حبیب یہ شعر بالخصوص آپ کے لیے، اور آپ عشق و مستی میں جس طرح سے کل اپنے شیخ اور اپنے پیر و مرشد کو یاد کر کے اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا چکے تھے. اگر آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے اور آنکھ سے آپ کے آنسو رواں دواں ہیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. میں اس یقین سے حبیبی یا رسول اللہ، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہو. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. میری
حیات کا دارو مدار اسے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار اسے ہے. حضور میری تو ساری. جزاک اللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سعادات گرامی قدر و جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ آغاز سب کو وارم اپ کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہوتا ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شہاب الدین نصری بھی ہیں، ماشاءاللہ حافظ و عالم دین، اور بہت اچھے دوست کی حیثیت رکھتے ہیں اور کافی ساتھ دیتے ہیں ہر چیز میں، بہت سارے جگہوں پر. الحمدللہ ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. یہ الحمدللہ مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ خدمت کی جا سکتی ہے، نہ ان کو کچھ معاوضہ دیا جا سکتا ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دے کر اپنی خوشی اور مسرتوں کا اظہار کرے، اس کے عوض میں شاید دنیا کی دوسری چیزیں ہیچ ہیں اور شاید پوری چیزیں بلا بھی لی جائیں تو ان کے اشعار کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا. الحمدللہ حبیب جانی صاحب اور ہمارے علامہ مشتاق احمد اشرفی صاحب، یہ افراد کے کلام اور کے سنانے کے انداز بہت منفرد. بہت چند ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سماوی باندھنے کے قابل یا سمجھے کہ خاص طور پہ میں تو یہ نہیں دوسروں کی قابلیت تو نہیں سوچ سکتے، لیکن شاید فقیر کے لیے جو ہے نا بہت کم لوگ سما باندھ سکتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سب کو. اور ایک بات قرآن کے حوالے سے، ایک بات یہ جن کا بھی مائک آن ہے اگر وہ تھوڑا سا تو قرآن کے حوالے سے ایک بات یہ کہ جو بھی قرأت قرآن کریں، سب سے پہلے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب کبھی قرآن کی تم تلاوت شروع کرو تو تعوذ پڑھا کرو، اعوذ باللہ سے شروع کرو کہ شیطان اس کے درمیان فتنے پیدا کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچا دے یا آپ کو پناہ دے دے اور شیطان اس کے بیچ میں حائل نہ ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پر توجہ تلاوت کی طرف رہے کہ ادائیگی الفاظ کیسی ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ہمارے حفاظ، اور مخارج کی طرف خاص خیال ہو کہ یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ تاکہ آپ کل کہیں اور جائیں گے اور بڑے بڑے انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کو سب کو جو طلباء ہیں ان کو اعلیٰ مقامات پر اظہار کا موقع دے.
اپنے ہنر کو آگے پہنچانے کا موقع دے. تو جب کبھی ہوگا تو آپ ابھی سے اس کا خیال کریں گے. کم عمر ہے آپ لوگ، آپ ابھی سے خیال کریں گے اپنے تلفظ کا اور مخارج کا، تو انشاءاللہ وہ آگے چل کر بہت آپ کے لیے مفید ہوگا، بہت مفید ہوگا انشاءاللہ. اور ہونا بھی چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے حسنوا اصواتکم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ عند تلاوت القرآن، کہ جب تلاوت کیا کرو تو بہترین انداز سے کیا کرو، تلفظ مخارج کے ساتھ آواز. ایسا نہیں ہے کہ جیسا سمجھ آئے ویسی طرز میں پڑھیں، بلکہ اس کی مشق کریں اور اچھے قراء کو سنیں اور سن کر اس کو جمائیں اپنی آواز کو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا. پہلی حدیث کا متن آگے تھا کہ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کہ ایک خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. قرآن کے حسن سے مطلب قرآن کے پڑھنے کے حسن کو، ظاہر سی بات ہے. تو یزید القرآن حسنا، سننے والے کے لیے وہ متوجہ کرتی ہے، سننے والے کو کھینچتی ہے اپنی طرف. اور سب سے بہترین قرأت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مانی جائے گی، کہ اس کے بارے میں پھر احادیث ہیں، میں اس کی تحت میں نہیں جانا چاہتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو صحابہ تھے، جنات بھی روتے تھے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی حسن خوبی ہے. اب خیر الخلق کی آواز جب نکلے تو کون سی ایسی زمین کا خطہ یا کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر اثر نہ پڑے؟ اثر تو سب پر پڑتا ہے. تو قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا اور اچھے انداز سے سنانا یہ اہم فریضہ ہے. تو آپ یہ چند باتوں کو ذہن نشین رکھیے گا. اور کبھی آپ سب سے اچھا بھی پڑھیں تو اپنے اندر اس کا اثر نہ لائیے کہ میں سب سے اچھا ہوں، پھر بھی یہی سمجھیے کہ میں سب سے کم ہوں. تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو انشاءاللہ آگے بڑھائے گا. چند معروضات کے ساتھ دوسری معذرت وقت کی بھی ہے کہ دوسری جاب کے لیے مجھے جانا تھا، لیکن میں کینسل کیا ہوں کیونکہ پہلے ہی صبح سے جاب پہ تھا، اور جیسے ہی پہنچا تو سیدھا آپ کو لنک بھیج دی. اور بہت شکر گزار ہیں کہ ریاض صاحب وقت سے پہلے سب کے لیے موجود رہتے ہیں. تو ہمارے لیے نہیں، آپ سب کی طرف سے وہ جو ہے نا موجود رہتے ہیں. اور وہ سب سے میسج سب کا آنے سے پہلے وہ کچھ دیر دیکھ لیتے ہیں اپنی حکمت عملی کے حساب سے. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ریاض صاحب برابر میسج ڈال دیتے ہیں کہ سب انتظار میں ہیں. تو سب کا خیال کرتے ہوئے بات پہنچا بھی دی جاتی ہے. لیکن کچھ وقت یہاں ہونے سے کچھ چیزیں وقت کی آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو اس کی بھی معذرت قبول کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کل بہت اچھی بہت زیادہ گفتگو چلی تکبر کے حوالے سے اور جہل کے اعتبار سے، کہ اگنورنس اور ایروگنس دونوں میں بھی رائمنگ ہے. اور یہ سب کیا کرتے ہیں کہ ایک انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی اور وافی ہتھیار ہے یہ، کہ یہی چیزیں انسان کو ہر شرف سے محروم رکھ دیتی ہیں اور شرف والے شخص کو بھی نیچے لا کر چھوڑ دیتی. تو
اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے اور اللہ سے بچا کے محفوظ رکھے. آگے امام الحداد فرماتے ہیں علی الجملة فالجهل رأس الشرور والبلايا كلها في الدنيا والآخرة ولو اجتمع على الجاهل أعداؤه ليضروه لم يقدروا أن يضروه بمثل ما قد ضر به نفسه كما قال القائل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه وكما قال الآخر وفي الجاهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور ثم إن الجهل المذموم على الإطلاق هو أن يجهل الإنسان من العلم من ما فرض الله عليه علمه. اب یہ سب چیزیں جو کچھ ہم ذکر کر چکے تھے کل کی نشست میں اور کل کی گفتگو میں، کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان فرض علم کی طرف نہیں جاتا اور بغیر گئے کہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیاوی علم کو ترجیح دے، ظاہر کو ترجیح دے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے کہتے ہیں نہیں، تو جو دکھتا ہے انسان اسی کے پیچھے، جو نظر نہیں آنے والی چیز ہے اس کے بارے میں سوچتا نہیں اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے. تو اس کو اس کی تربیت کی ضرورت ہے اولاً. دوسرا، اس کو پہچان کروانی چاہیے، اس کو کرنی چاہیے، کروانی چاہیے کہ زندگی جو جس کے پیچھے بھاگتا ہے انسان، فلاح اور کامیابی وہ نہیں ہے. فلاح و کامیابی کسی اور شے کا نام ہے کہ جس کو کبھی آنکھوں نے حقیقت میں دیکھا ہی نہیں. تو یہ سب چیزوں کے لیے کیا ہے؟ جہالت. رأس الشرور، ہر بدماشی اور ہر فتنے کا اور ہر بلا کا سر جو ہے، ہر فتنے کا سر ہو بولتے ہیں، اور یا کوئی بھی آپ بدماشوں کو لے لیں، ہونڈوں کو لے لیں، تو ان کے سرغناؤں کو پکڑتے ہیں پہلے، تاکہ ان کو پکڑ لیں تو ساری ذیلی ان کے نیچے کام کرنے والے ان کے سارے ماتحتین آ جاتے ہیں. تو رأس الشیء فہو اصل الشیء، کہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جو اصل ہوتی ہے اس کو پکڑ لو تو سب کے سب اسی کے ساتھ میں آ جاتے ہیں. یہ بکروں کے اور بکریوں کے مندے کی طرح ہے کہ ایک کو جدھر ہانکو سارے وہیں جاتے خود بخود. تو رأس الشرور کیا ہے؟ سب سے شر اور بلا کی کا اصل کیا ہے؟ جہالت. یعنی جہالت سے مراد اخلاق کی جہالت ہی نہیں ہوتی، بلکہ علم سے ناواقفیت، کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس ضروری علم سے ناواقفیت ہونا، وہ بھی جہل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب ایک چیز آپ کو ضرورت دی، اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے، علم کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ضروری علوم، جیسا کہ ہم پہلی گفتگو میں کہہ چکے کہ کیا چیزوں کا علم ضروری ہے انسان کے اوپر، وہ اسلامیات ہے، ایمانیات ہے. تو اگر انسان ان کو حاصل کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. اگر امام الحداد فرماتے ہیں کہ اگر ایک جاہل کے تمام دشمن اگر جمع ہو جائیں تو بھی وہ تمام دشمن مل کر بھی اس جاہل کا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ بمثل ما قد ضر به نفسه، جتنا کہ ایک جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے خود کا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان اس چیز کی طرف سمجھنا نہیں چاہتا، نہ انسان کی سمجھ اس طرف آ رہی ہے کہ وہ جاہل ہے یا نہیں ہے اپنے آپ کو. اب اس کو کہہ دو کسی کو جاہل، تو دیکھو اب اس جاہل کی جہالت کا حال ایسا حال ہے کہ جاہل کو جاہل کہہ دو تو وہ پھر اب اپنی جہالت کو اور کئی گنا بڑھا کر دکھانے شروع کر دیتا ہے.
تو انسان اپنا تجزیہ، اپنا خود کا اینالائزیشن چھوڑ چکا ہے. خود کو، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کدھر ٹھہرا ہوں، میں کدھر لوگوں میں ہوں، تو لوگوں میں کس مقام میں ہوں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نیات کے اعتبار سے. تو انسان یہاں کہیں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے علم سے عاری ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معزز و مکرم رکھتا ہے کیونکہ ان کے پاس میں دین کا ضروری علم ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن وہ علم حاصل. 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب دعوے کرتے ہیں کہ چلو ہماری نمازیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، آپ کیسا بول سکتے ہو، انہوں کیسا بول. ٹھیک ہے، کوئی نہیں بول سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اس عبادت سے پہلے اس کا علم، ضروری علم حاصل کیا جائے، اور علم حاصل ہونے کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. آپ کو اس کے احکام پتہ ہوتے ہیں تو وہ صحیح جاتی ہے، وہ چیز اس کے تمام لوازمات کے ساتھ میں درست ہو جاتی ہے. ورنہ آپ عبادت میں کھڑے ہیں تو کسی کے پیر اتنے چیرے ہوئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہی رہنے سے شیطان بیچ میں نہیں آتا. تو ایسی حدیث تو خیر ہم نے تو اپنی چھوٹی زندگی میں کبھی نہیں سنی، اور ہمارے اساتذہ سے بھی کبھی نہیں سنی کہ ایسی کوئی حدیث. جب ہم ان سے سوال کیا کہ کبھی کوئی ایسی حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو زندگی سال ہا سال، برس ہا برس جو تعلیم و تربیت میں گزری، حدیث کے ذخیروں میں گزری، انہوں نے کہا کہ کبھی ایک روایت ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں پہ پیر سے پیر ملانے سے شیطان نہیں آتا. اگر ویسا ہے کہ 2 پیروں کے درمیان گیپ ہو جانے سے شیطان کو جگہ ملتی ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو لاجیکلی اس کو اتنا سوچنا چاہیے کہ تیری ہی ٹانگوں کے بیچ میں سے اتنی جگہ ہے، تو شیطان کو تو راستہ تم دے رہے ہو سب سے بڑا. وہاں تو پھر بھی تھوڑا تھا، 2 انگلی 4 انگلی زیادہ سے زیادہ اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جماعت میں. آپ دیکھیں کہ بیچ میں سے اتنی ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں. شافعیہ میں، حنابلہ میں ایک بالشت برابر جو ہے دونوں پیروں کے درمیان جگہ ہو، یہ مسنون عمل ہے. اور جو ہے احناف میں 4 انگلی، صرف 4 انگلی آپ رکھ کے دیکھیں کتنی ہوتی، یہ اتنا سا فاصلہ ہونا. ابھی یہ دیکھنے کا بازو میں کتنا فاصلہ ہو رہا ہے وہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں. مثال کے طور پر ایک آدھ کا تذکرہ آ جاتا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ضروری علم نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا چھچورا پن کر رہے ہیں، آپ مسخرہ پن کر رہے ہیں نماز کے اندر. بازو کھڑے شخص کو بے چینی ہو جاتی ہے، کبھی انگلی پہ انگلی رکھ دیتے ہیں، کہ خود ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے افراد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی آ کے پیر سے دھکل دیتے ہیں، یا ان کے پیر ایسا چپکا دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو ایسے بدتمیزیاں کرنے سے نمازوں میں تو نمازیں خراب خود کی بھی ہوتی ہیں، دوسرے کے بھی نمازوں میں خلل کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فی نفسی شیطانیت. تو شیطان ان کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں. شیطان ان کے رأس میں، ان کے سر میں کھڑا ہوا ہے، ان کی جہالت وہ ہتھیار بنا لیا. تو پھر یہ کیا ہو گئے، یہ ساری صفوں کے اندر بدتمیزی کے لیے جو ہے یہ رأس الشر بن گئے. تو جہالتیں ہر قسم کی ہوتی ہیں. نمازوں کے اعتبار کے علاوہ بھی انسان کو سوچنے سمجھنے کے اندر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ہر چیز کے ایک آداب ہیں، طریقے ہیں، وہ ضروری چیزوں کو سیکھا جائے تو آپ اللہ کی نظر میں جاہل نہیں رہتے. احکام جو ضروری ہیں اس کو سیکھا جائے تو آپ کی جہالت وہیں پہ ختم ہے اللہ کے نزدیک. جیسا کہ
اسی بات کو واضح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ما یبلغ الاعداء من جاہل، ایک جاہل کے سارے دشمن مل کر بھی اس کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ما یبلغ الجاہل من نفسہ، جو کہ ایک جاہل خود اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہٹ دھرمی کرنا، جیسا کہ ہم کل بہت ساری گفتگو کر چکے اس کے بارے میں بھی، کہ کوئی خود کو اتنا صحیح سمجھنا کہ سامنے والے کو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو تو بھی وہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ اور آج کل کا خامیازہ یہ ہے کہ ایک شخص بتاتا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ جو چیز اس کے وہ محسوس کر رہا ہے یا جو اس کی نیت ہے کوئی کلام کہنے کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس نیت سے کہی ہے، لیکن سامنے سننے والا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ نیت سے کہی۔ دیکھو، جب تک آپ کو نیت پتہ نہیں تھی، آپ نے ایک چیز سوچ لی، چلو وہ پھر بھی سمجھ آتا ہے۔ سامنے والا جب آپ کو اپنی نیت صاف کر کے بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ میں غلط سمجھیں، تو آپ عالم نہیں ہیں ایک انسان کی نیتوں کو جاننے کے، نہ اس کے دل کے اندر کے حال کو جاننے۔ ایسا کر کے آپس میں دل کے اندر غلاظت بھر لیتے ہیں، یا سامنے والے کے ساتھ تکرار کر کے اس کے دل کو زبردستی اپنا مبغض بنا دیتے ہیں، اس کے دل میں زبردستی آپ کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو میں اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ نہیں سمجھ رہا، تو ہر دو کے دل میں آ جاتی۔ جب سامنے والا اگرچہ غلط نیت سے کہے، لیکن آپ کو کہے کہ نہیں میں نے یہ نیت سے کہی، بات ختم ہو گئی۔ اب آگے اس کی نیت کا حساب اللہ جانے، وہ جانے، اس کے بعد میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان سب سے زیادہ غیر غلط باتوں کے اندر ملوث ہو کر، لغو کی باتوں میں ملوث ہو کر، اپنا وقت جو اچھائی میں صرف کرنا ہے وہ اس چیزوں میں صرف کرتا ہے۔ اس کا دماغ کام کرتا ہے، بہت ساری چیزیں سوچ پڑتا ہے، اس کے بعد میں اس کی فکر کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ ثم ان الجہل المذموم، پھر وکما قال الاخر، دوسرے شاعر نے اسی کو اور ایک دوسرے انداز سے یہ بھی بتایا، یہ جو کہ درست ہے حقیقت میں، وفی الجہل قبل الموت موت لأہلہ، اور جہالت جو ہے موت سے پہلے موت ہے۔ جہالت والے کے لیے جہالت موت سے پہلے موت ہے۔ فاجسادہم، اور ان جاہلوں کا جسم قبر میں جانے سے پہلے مردہ، یا قبر میں جانے سے پہلے مثل قبر ہو چکا ہے، کہ جس کے اندر ایک ایسی روح رہ رہی ہے کہ جو جہالت سے وابستہ ہو گئی، ڈارک ہو گئی، جو کمپلیٹلی جو مکمل طور پر اندھیرے میں مبتلا ہو گئی۔ تو جہالت ایسی چیز ہے۔ ثم ان الجہل المذموم علی الاطلاق، پھر جہل ایک ایسی مذمت والی چیز ہے، متفق طور پر ایک ایسی مذمت والی چیز ہے، وہ ان یجہل الانسان من العلم ما فرض اللہ علیہ علمہ، کہ وہ ایک انسان کو ایسے علم سے دور رکھتی ہے جہالت، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ قرآن کی تلاوت اور اس کا علم ہونا، قرآن کی تلاوت آنا، اور فرائض اسلام کو جاننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کا علم رکھنا، احکام کو جاننا۔ اسی طرح پھر جیسا کہ پہلے دن کی گفتگو میں آئی بات کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس کے جو احکام ہیں وہ معلوم کرے ضروری۔ کہیں نوکر ہے تو نوکری کے بھی احکام ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا نہیں کیا جائے، اس کو احکام کو جانیے اور اس کے اعتبار سے عمل کرے۔ کئی لوگ ہیں نوکری پہ رہتے ہیں اور نوکری کے طرز کو چھوڑ کر ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے
احکامی حکمن اعتبار سے ان کی وہ اجرت حلال نہیں رہتی. بہت سارے لوگ ہیں جو کام کے بہانے پہ جاتے ہیں اور کام نہیں کر کے کماتے ہیں، یا جن کے کاروبار ہیں وہ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، یا زیادہ مفاد لے لیتے ہیں. تو زیادہ فائدہ حاصل کرنا یہ بھی گناہ ہے کہ ایک مسلمان کا پیسہ، محنت والا پیسہ، آپ ایسے ہی زیادہ اس کے پیچھے اپنا مفاد رکھ کر، زیادہ فائدہ رکھ کر اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی گناہ ہے. تو یہ احکام ایسے بہت سارے ہیں. تو ہر اعتبار سے ہر جگہ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کے کچھ احکام بدل جاتے ہیں، آپ کہیں پہ آپ استاد ہیں تو آپ کے احکام بدل جاتے ہیں. تو احکام سے کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیٹیلنگ ایک بک نہیں ہوتی، آپ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو کہ وہاں پہ آپ کو جو چیزوں کی ضرورت ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری کو پورا کیجیے. ہاں، اب آپ کی ذمہ داری پوری ہونے کے بعد آپ کے پاس فارغ وقت بچتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کوئی دوسرا کام اگر بل اجازت کر سکتے ہیں آپ اس میں مصروف رہیے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، احکام کے. یہ چیزوں کا علم ہونا اور اس پر عمل کرنا یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے علم واجب میں، کہ جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا، جو فرض کیا ہے ہمارے اوپر، وہ یہ چیزیں ہیں کہ جس بھی چیز میں جاؤ تو اللہ کے احکام کی پابندی کرو بس. اور وہ احکام کو جب تک اس میں گئے نہیں ہیں تو آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے. جب اس پرٹیکولر سچویشن میں آپ کھڑے ہیں، اس خاص اس منظر میں یا اس حالت میں آپ ہوں، تو اس حالت کے اعتبار سے اس کے احکام معلوم کیے جائیں، کافی ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ آپ کا ضروری علم آپ کے سر سے ہٹ جاتا ہے، وہ ذمہ داری. فاحذر أيها الأخ من ذلك وأخرج من ظلمات جهلك إلى أنوار العلم، وليس بواجب عليك أن تتسع في العلم، بل واجب عليك تعلم القدر الذي لا بد لك منه ولا غني لك عنه. کہتے ہیں کہ ایسا سیدنا امام الحداد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تم کو چاہیے کہ اب تم اپنے ان اندھیروں کو، جہالت کے اندھیروں کو چھوڑو اور چھوڑ کر علم کے نور کی طرف آؤ. وہ اندھیرے، وہ تاریکی جہالت کی کہ جو آپ کے ذہن پر قرآنی احکام اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قبول کرنے سے روک رہی ہے، ایسی جہالت کو چھوڑو اور علم حاصل کرو اس چیز کا، چاہے کوئی سکھائے، کوئی عالم سکھائے، آپ اس کے پاس سے علم کا نور حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكَ أَن تَتَّسِعَ فِي الْعِلْمِ، اور آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ علم کے اندر بہت زیادہ وسعت اختیار کریں، بہت زیادہ گہرائی حاصل کریں. اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کسی کے اوپر واجب نہیں، نہ اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر حکم نہیں دیا کہ وہ علم کو بہت زیادہ گہرائی میں حاصل کرے. نہیں، کوئی کرتا ہے، بل واجب علیک تعلم القدر الذی لا بد لک منہ، لیکن آپ کے لیے واجب کیا ہے کہ آپ اتنا علم حاصل کریں کہ جس سے آپ اپنے کام کرنے میں اور اپنی زندگی کے ضروریات کے اندر آپ بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے اور صحیح راستے پر چلنے والے بن سکیں. اتنا علم رکھ لیں. اس کے علاوہ جو علم ہے وہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. اب اس کے بعد آپ اگر
اس کے بعد کا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گہرا اس کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، ڈوبنا چاہتے ہیں علم کے اندر، تو پھر وہ علم نافل ہو جاتا ہے. تو وہ علم نفلی علم ہے، جتنا گہرا علم حاصل کرے. وكما يجب عليك أن تتعلم في نفسك يجب عليك أيضا أن تعلم أهلك وأولادك وكل من لك ولاية عليه، فإن لم تقدر أن تعلمهم كان عليك أن تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم حتى يتعلموا منهم القدر المفروض منه، وإلا اثمت وأثموا عني يأثم منهم من كان مکلفا، کہ یہ علم جو آپ کے اوپر واجب ہے اس میں سے ایک فرضیت آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ جو علم آپ فردیت کے اعتبار سے حاصل کریں، جو فرد علم حاصل کریں، وہ علم آپ اپنی بیوی، بچوں اور وہ تمام افراد کہ جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان تمام کو وہ علم ضروری، علم واجب سکھائیں. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ آپ ان کو وہ تعلیم دے سکیں، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ ان کو حکم دیں کہ وہ اہل علم کے پاس جائیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کو ساتھ لے جا کر کسی اہل علم کے پاس تربیت دلا سکیں تو بہتر. اگر آپ خود نہ جا سکیں تو ان کو حکماً بھیجیں اہل علم کے پاس، اور بھیج کر ان کو ان فرائض اسلامیہ کا علم اور فرض علم واجب جو ہے اس سے آگہی کے لیے آپ ان کو بھیجیں اور وہ شخص اس علم کو حاصل کرے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو وہ جو شخص سب کا ذمہ دار ہے، وہ شخص کے اوپر ان تمام کا وبال رہے گا. لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب وہ ذمہ دار شخص اپنی اس عمر کو پہنچ چکا ہو کہ جہاں پر اس کے اوپر حقیقت میں شرعی طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر وقت سے پہلے وہ اس کو اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی اور وہ شرعاً ابھی جو ہے مکلف نہیں ہوا ہے اس چیز کے لیے، لیکن اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، تب وہ علم واجب اپنے گھر والوں کو سکھانے کے لیے اس سے فارغ رہتا ہے جب تک کہ شرع میں اس کے اوپر مسئولیت نہ ڈالی جائے. جیسا کہ عمر بلوغت کو پہنچنا اور ایک شعور کو پہنچنا، بالغ ہونے کے بعد بھی ایک ایسا شعور کو پہنچنا کہ جہاں پر اس کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے اور وہ خود باتمیز ہو کر بعد میں دوسروں کو سکھانے کا مکلف بن جائے. قال صلی اللہ علیہ وسلم والقدر الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير ولا يكاد يلحق الطالب له في طلبه مشقة إن شاء الله لسهولته ولا أن الله يعينه على ذلك وييسره له إذا صلحت نيته وله في طلبه ثواب عظيم. اب علم کی جو مقدار ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. سیدنا امام الحداد اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ جو مقدار علم حاصل کرنے کی انسان کے اوپر لا دی گئی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو. ہم بھی جب کہہ رہے ہیں تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ بہت ساری باتیں دکھ رہی ہیں، لیکن آپ اس کو حاصل کرنے جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہے اتنی تعلیم، لیکن اس تعلیم کے اندر وسعت اتنی ہے، وہ اتنی سی پڑھائی کے اندر وہ ایک گھنٹہ روزانہ یا سارے ہفتے میں کم سے کم 3 گھنٹے الگ الگ مواقع پر ایک عالم کے پاس میں جا کر بیٹھ کر ان سے سیکھنے سے
آپ کو جو چیزوں کا علم ملتا ہے وہ اتنا، لیکن اس کے اندر باتیں اتنی آ جاتی ہیں کہ وہ آپ کی ساری زندگی کو احاطہ کر دیتا ہے. تو اس کے اندر باتیں اس لیے کھل جاتی ہیں. تو یہ بھی کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا، اور یہ اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کو اتنا زیادہ رکھا ہے کہ وہ تھوڑا ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سیدنا خواجہ اجمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھو تو ان کی اس کرامت کو کہ جس میں انا ساگر ایک کشکول میں لے لیا تھا، وہ بتانا شاید یہ چاہتے ہیں، اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ شاید یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو علم کا ایک دریا ہے یا ایک علم کا تالاب ہے کہ جس کو دیکھو تو اتنا وسیع نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو حاصل کرنا چاہو تو ایک کشکول میں بھر جاتا ہے. یہ ہماری سمجھ ہے. تو سبحان اللہ، اگر اس کو دیکھیں تو کتنی باتیں آ جائیں گی اگر وہ ایک کرامت کے پیچھے چلے جائیں. تو آپ حاصل کرنے جاؤ ایک کشکول، پھر وہی بات ہوگی کہ علم طلب کرو تو پھر علم آپ کو طلب کرے گا. پانی سے روک رہے تھے حضرت خواجہ اجمیر کو، تو پانی کو آپ نے طلب کیا، ٹھیک ہے، یہ لوگ جانے نہیں دیتے، وقت کیا حکمران جانے نہیں دے رہا، بادشاہ جانے نہیں دے رہا، فوجیں جانے نہیں دے رہی ہیں، تو ٹھیک ہے جاؤ، ہم اس کو طلب کر رہے ہیں، جا کے صرف یہ کہہ دو تو وہ خود آتا ہے، وہ خود آ کر مطلوب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو مطلوب تھا وہ خود آتا ہے، آ کے سما جاتا ہے. اس میں سمایا کشکول. علم ویسا ہی ہے، مختصر ہے، اس کو حاصل کرنے جائیے، وہ پھیل جائے گا آپ کے سینے کے اندر. ہاں لیکن کب پھیلے گا اس کی بھی شرطیں ہیں کہ فرمایا کہ جو ایک مسلمان کے اوپر جو علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ساتھ میں وَلَا يَكَادُ يَلْحَقُ الطَّالِبُ لَهُ فِي طَلَبِهِ مَشَقَّةٌ، اور نہ ہی طالب علم کو علم کی طلب میں زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ ہارڈ شپس کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ ڈیفیکلٹیز اس کو فیس کرنا نہیں پڑتا. کیوں کہ یہ علم الہی کی خاصیت ہے کہ اس کو تم حاصل کرنے جاؤ، ابتداً تھوڑا سا دشواری کا مسئلہ پیش آئے گا، ایک چھوٹی سی لکیر ہوگی کہ تم اس کو پار کر سکتے ہو، کہ طلب دیکھنے کے لیے، طلب و تڑپ دیکھنے کے لیے کہ کیسی اگر سچی ہے اور وہ ایک کسوٹی کو پار کر گئے، وہ ایک دشواری کے مرحلے کو پار کر گئے، تو اس کے بعد میں سب آسان کر دیا جاتا. تو زیادہ طلب کے لیے مشقت کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں صرف سہولت ہی سہولت ہو جاتی. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود اس طالب علم کی مدد کرتا ہے اس علم کے لیے. اب اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھے کتنا سچا ہے اور کتنا برداشت کرنے کا مادہ ہے، تو مادے کے لیے ایک 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 مرحلہ رکھ دیتا ہے کہ ہاں یہاں پر دشواری، چھوٹی سے ایک مشکل سے دشواری، ایک چھوٹی سی ایک دشواری، چھوٹی سی ایک مشکل چھوڑ دیتا ہے. آپ اس کو بڑھ کر آگے جب اس کو کراس کر دیں، اس کو کامیاب کر لیں اور آگے چلے جائیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کے دروازے کھول دیتا. وَيُيَسِّرُهُ لَهُ إِذَا صَلَحَتْ نِيَّتُهُ، اور اس کے لیے آسانی اس شرط پر دیتا ہے کہ جب کہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی نیت صحیح ہو، اور ایسے کو بہت
بہت ہی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام ملتا ہے کہ جس کی نیت علم حاصل کرنے میں صحیح ہو. علم حاصل کرنے کے لیے نیت یہ نہیں ہے، یہ اگر ہو کہ میں اپنے دعوے میں پختہ بن جاؤں کہ میں جب کہوں تو اس بات کا وزن آ جائے، یا میری بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں لوگ کہ میں عالم ہوں، یا لوگوں میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے عالم کہہ کر پکارے یا بہت بڑا فلاں فقی وقی سمجھیں، جو بھی ہے وہ سمجھیں، اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو علم نہ آسان ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ اس کے دل کے اندر جگہ پر، اس کے سینے کو روشن نہیں کرتا. عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں لیکن عقل زیادہ دوڑنا شروع ہو جاتی ہے لیکن سینہ خالی رہ جاتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس به علما یسر اللہ له به طریقا الى الجنہ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان بھی ہے. امام ابو داؤد اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو جو شخص دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ اب تک آسان کر دیتا ہے. تو سوچئے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں امام الحداد اس حدیث کے حوالے سے کہ اللہ ایک سچے طالب علم کو اگر جنت تک کا راستہ آسان کر سکتا ہے تو دنیا کیا چیز ہے، دنیا کے راستے کیا ہیں، دنیا کے راستے تو خود بخود اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو یہ جنت تک کے راستے میں اب کیسا ہے کہ ہم اب علم کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، اب راستے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نکل گئے اور علم ڈھونڈنے لگے، تو علم کہیں پہ بکتا تو نہیں ہے. تو لہذا علم کو حاصل کرنے کا کیا ہے، اس کے راستے میں نکلنا کیا ہے کہ کسی عالم کے پاس جو سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جتنا صحبت میں اس کی رہتے ہیں اور جتنا آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ علم کو طلب کرنے میں اور علم کو سمجھنے کی خاطر گزرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی مانا جاتا ہے یا علم کے راستے میں ہی مانا جاتا ہے. آپ گھر پر بیٹھے ہیں، استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ نہیں گئے ان تک، اگر وہ آ گئے، یہ تو قاعدہ تو ویسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر استاد آ کر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ میں تو راستے میں نہیں نکلا، استاد ہی چل کر آئے. تو اس کو نہیں کہتے، وہ آپ کے جو لمحات علم کی خاطر گزر رہے ہیں، صرف ہو رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے یا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت تک کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اب جنت تک پہنچنے کے لیے یہ زندگی گزرنا ضروری، یہ زندگی گزرے، عمر ختم ہو، قبر کا مرحلہ، موت کا مرحلہ آئے، موت کے بعد قبر کا مرحلہ آئے، قبر کے بعد قبر کی زندگی عالم برزخ گزرے، عالم برزخ کے بعد بعث بعد الموت کا مرحلہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس وقت جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو زندہ کیے جانے کے بعد کے مراحل، پھر وہاں سے لے کر قیامت کے دن کا سارا عرصہ، وہ سارا راستہ، اور پھر جب دن ختم کو آئے تو پھر اس کے بعد میزان پر جائیں گے تو وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے تو وہ راستہ، پھر اس کے بعد میں پل صراط پر سے گزرنا ہے اس کا راستہ، پھر اس کے بعد حوض کوثر پر ملنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کی امت کے اولیاء و صالحین سے، حضور کی امت کے علماء، صدیقین و شہداء سے. تو یہ تمام سے ملاقات اور وہ مرحلہ، پھر وہاں سے لے کر جنت کے دروازے پہ پہنچنے تک کا مرحلہ، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو پھر جنت میں داخل ہونے تک کا مرحلہ، جب تک کہ آپ جنت میں قدم نہ رکھ لیں وہ سارے راستے جتنے آ رہے ہیں ایک سچے طالب علم کے لیے وہ سارے آسان. تو اس میں زندگی آ گئی نہیں آ گئی، بے شک آ گئی. تو سچا طالب علم بن کر دیکھیے، زندگی آسان ہوگی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام
ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پر بچھا کر طالب علم کے سچا علم حاصل کرنے والے کے راستے میں بچھا کر رکھتے تھے تاکہ وہ اس کا قدم قدم جہاں پڑے تو وہاں پر فرشتوں کے پر ہوں، وہ اس کو دنیا کی زمین، دنیا کی ٹھوکر، دنیا کی تکالیف چبھے نہ، فرشتوں کے پر پہ سے چلے کہ اس کے راستے آسان ہوں، اس کے راستے آسان بنی. کیونکہ فرشتے اتنا راضی ہوتے ہیں اس طالب علم سے کہ اس کی نیت اللہ کی خاطر علم حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبولیت کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہے کہ علم کے لیے جب بندہ سچے نیت کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس سے راضی رہتے ہیں. وقال علیہ فرشتوں کے پر آپ سمجھیں کہ تو کیا معمولی بات ہے؟ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ منظر یاد کریے کہ نار نمرود میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں آپ کو پھینک دیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک ابھی آگ اور جو ہے جسم کے درمیان ابھی کچھ امتزاج نہیں ہوا تھا، ابھی آگ نے ان کو چھوا نہیں تھا. کہ اب آپ سوچئے کہ کتنا فریکشن آف سیکنڈز کا مسئلہ، کتنے سیکنڈز ہو سکتے ہیں اگر زیادہ اونچائی ہو تو اس کے اندر آپ کو ڈھکیلا گیا. تو آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنایا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی ہوا نے اس کو بجھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بننے کا حکم دیا تو گلزار بن گئی، وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر اختلافات. غرض کے کیا ہے کہ ایسا سنبھال لیا جاتا ہے فرشتوں کے پر، یہ کوئی عام پرندوں کے پر نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ ان کو سوچیں کہ یہ پر بچھیں گے تو کیا فائدہ. فرشتوں کے پر، پھر اس کی شکلیں، اس کی صورت الگ ہے. ایک ایک پر مشرق سے مغرب تک کے لیے کافی، ایسا پر ہے فرشتوں کا. احادیث میں بہت بہت ڈیٹیلنگ ہے فرشتوں کے پروں کے بارے میں، فرشتوں کے حلیے کے بارے میں. الغرض کے فرشتے یہ آپ کے ساتھ میں اچھائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وقال علیہ الصلاۃ والسلام حضور مجلس علم افضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وحضور 1000 جنازة. الحدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس میں، جہاں ایسی مجلس کے جہاں پہ علم بٹ رہا ہو یا جہاں پہ سے علم آپ کو دیا جا رہا ہو، وہاں پہ آپ کا حاضر رہنا، ایک مجلس علم چاہے وہ آن لائن کیوں نہ ہو، مجلس میں حاضر رہنا اور اپنے آپ کو شریک رکھنا، اور آپ کا دل علم کے حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر علم کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو دکھانے یا بتانے کے لیے، تو ایسی حضوری کے لیے کہا کہ صرف اس کا ایک لمحہ مجلس میں حاضر رہنا 1000 رکعت ادا کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح وعیادت 1000 مریض، اور 1000 مریضوں کی عیادت سے بڑھ کر اس کو اس ایک لمحے کا ثواب ملتا ہے. وحضور 1000 جنازۃ، اور 1000 مسلمان مؤمنوں کے جنازے میں شریک رہنے سے زیادہ ثواب ایک لمحہ مجلس علم میں
نیک نیتی کے ساتھ اور اچھے ارادے کے ساتھ بیٹھنا اور علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ تو آپ ایک ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، 15 منٹ بیٹھے ہیں، 10 منٹ بیٹھے ہیں، سوچئے کہ کتنے لمحات ہو گئے۔ اب اس کو ضروری نہیں ہے کہ کیلکولیٹر میں آپ حساب ڈالنے کی کوشش کریں کہ کتنا میں کما لیا ہوں۔ تو غرض یہ نہیں ہے، اور یہ بھی روایت کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ تو ان کی اہمیتیں یہ ہیں کہ دیکھو علم کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، علم کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے۔ ایسا شخص کہ جو علم کی طرف آنا چاہے، ایسا شخص جو علم کی ترغیب حاصل کر لے، تو کم سے کم یہ سن کر حاصل کر لے۔ اگر اسے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی خاطر علم کا حاصل کرنا سمجھ نہ آئے، تو کم سے کم ان چیزوں کو سن کر وہ اس کی اہمیت کو جانے کہ علم کیا ہے اور علم کی مجلسیں کیا ہیں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ تکفل لطالب العلم برزقہ۔ اب یہ بہت بہترین بات کہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں دو تین باتیں ہم ذکر کریں گے کہ اسی کے ساتھ میں اس کو آخری حدیث آج کا آپ اس کو پیغام یا لب لباب سمجھیے ساری گفتگو کے اوپر، کیونکہ انسان پھر آخر میں آ کر وہیں اٹک جاتا ہے کہ رزق کا معاملہ، زندگی گزارنے کا معاملہ۔ اب میں علم پڑھوں اور علم پڑھنے کے بدلے کیا ہو جائے گا کہ علم کے لیے تو وقت دوں گا، لیکن پھر میرا رزق کیسا؟ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی مثالیں دی کہ لوگ پیسے کمانے میں اتنا الجھ گئے کہ تھوڑا وقت پورا دن نہیں کہہ رہے، تھوڑا وقت بھی اس ضروری علم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دینا چاہتے۔ تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسیات کو انسان کی پکڑ لیا، اور کیا ہی بہترین عالم ہو حضور سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی، کہ جو اتنا بہتر انسان کی نفسیات کو پہچان سکے۔ ایسا بہترین کوئی لیڈر، ایسا کوئی بہترین گائیڈ کوئی بتائے کہ جو ہر ضرورت کو اور انسان کی ہر فطرت کو پکڑ کر بات کرے۔ ایسا ہادی تو کسی نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تکفل لطالب العلم برزقہ، کہ وہ ایسا شخص جو علم کو طلب کرتا ہے، جو علم کا طالب ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ جو کوئی طالب علم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی ضمانت لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت لے لیتا ہے، اور اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتی ہے اس شخص کی کفالت جو علم کی طلب میں لگا ہوا ہو۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ تو طلب علم میں لگے رہنے کے بارے میں اکثر لوگ کیونکہ جہل کے سے اثر انداز ہیں، تو یہ بھی فقیر کے ذاتی تجربات میں سے ہے کہ کم سنی سے بہت ساری باتیں سنی تھی، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جن کے بچے انجینئر بن گئے تھے، اور ابھی تو ہم ایس ایس سی تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ وہ اس وقت کی بات ہے، 7th 8th 9th کلاس اور 7th کلاس کے مراحل کی بات۔ پھر بعد میں 10th میں آئے تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ لوگ بار بار پکڑ کر کہنے لگے تھے کہ جب فقیر کو شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا، بغیر کوئی بڑائی یا اپنی اچھائی بیان نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ذاتی تجربہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور مزید آپ کے اندر ایقان پیدا ہو، یقین پیدا ہو، سرٹینٹی پیدا ہو کہ آپ یہ سچائی کے واقعات ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا کرتے
میرے ہمارے منہ پہ کھڑے رہ کر کہہ رہے تھے کہ چھوڑیے یہ تعلیم کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ پہلے اپنی یہ جو آپ کی آن گوئنگ اسٹڈیز ہیں دنیا کی جو جاری علم ہے اس کو آپ اثر انداز مت کریے، وہ پڑھیے، یہ کریے، ایسا کریے، وہ بن جانا ہے، یہ بن جانا ہے، اس کے بعد ادھر چلے جاؤ، بغیر کوئی تکبر کے، ذرہ برابر بھی تکبر کے۔ ان تمام سے مخاطب بھی ہوں اور آپ سے بھی ہوں کہ دیکھو نہیں رکا تھا، جب بھی نہیں رکا تھا۔ یہ فقیر کے والد عینی شاہد ہیں بعض حوادث کے کہ جو یہ ایسے میرے سامنے پیش آئے تھے، تو روکنے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ آگے کچھ نہیں کر سکتے، امامت کرتے 10,000 کی نوکری کرتے یا جو بھی ہے 10,000 میں امامت پہ لگ جانا پڑتا، یہ کرنا پڑتا۔ آپ نے سمجھا نہیں تھا کہ علم کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ یقیناً آپ اپنے جن افراد نے ہم سے کہا تھا وہ تمام اپنے اپنے میادین فن میں وہ ماہر تھے، یقیناً وہ بہت تجربے کار تھے۔ اللہ ان کو صحت جو بقید حیات ہے ان کو صحت کے ساتھ رکھے اور انہیں توفیق دے کہ وہ ہمیں سمجھیں، یا ان تمام کو سمجھیں کہ جو علم دین کے لیے طلب نکلتا ہے، اور جو جا چکے ہیں جو کہتے تھے ایسا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں معاف فرمائے، کہ کیا کرتے پوچھتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انجینئر بھی بنا دیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی خاطر جب نکلے تھے اور جب نہیں چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے دروازے پر آج بھی کھڑا رکھا ہے۔ آج بھی ہم کچھ حاصل تو نہیں کیے ہیں، لیکن الحمدللہ جو دروازے پہ کھڑے تھے وہ دروازے کو چھوڑا کبھی نہیں۔ تو آپ سمجھتے تھے کہ چھوڑو، کہتے تھے، نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ آپ کے فرزندان دنیا بھر میں پھیلے ہوں گے، ہر جگہ گئے ہوں گے، اللہ نے وہ بھی نصیب دیا کہ ہم بھی آئیں، آج ہم بھی ولایت میں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہماری بساط نہیں تھی، اس نے راستے آسان کیے کیونکہ وہ کفیل ہو گیا تھا ہمارا۔ اور الحمدللہ ہم راضی ہیں کہ ہم نے پیسہ جمایا تو نہیں ہے ان جیسا الحمدللہ، لیکن راضی ہیں، خوش ہیں۔ کھانے کو ہمارے پاس بھی وہی کھانا ہے جو وہ کھاتے ہیں، پہننے کے لیے ہمارے پاس بھی اچھا کپڑا ہے، ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ خوشی سے ملتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمی نہیں رکھی۔ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھی احباب طلباء حیدرآباد سے ہوں، ایک بیلگام یا بیجاپور کے بھی بہت سارے سادات اور وہ گھرانے اور دیگر افراد بھی موجود ہیں، اور کیرلا سے موجود ہیں ہمارے احباب جن سے ہمارے تعلقات تھے، جو بیک وقت طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے دیگر افراد۔ تو جن تک بھی بات پہنچ رہی ہے یا جو بعد میں بھی ریکارڈنگز دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل سے ریکارڈنگز یوٹیوب پر بھی ڈال دی گئی ہیں۔ کل کی پہلی ریکارڈنگ تھی الحمدللہ، وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آپ فقیر کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا ریلیجیس کاؤنسلز کے نام سے آپ سرچ کیجئے انشاءاللہ۔ کاؤنسل الگ ہے، کاؤنسل الگ ہے، تو کاؤنسل کے ساتھ میں آپ سرچ کریے، انشاءاللہ وہ مل جائیں گے آپ کو۔ میں صرف یہ سبق بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں تک آئے، آج بھی ایک ذرہ برابر بھی کسی لمحے کے بارے میں افسوس نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑا کیوں نہیں۔ ایسا کئی ہمارے اساتذہ ہیں الحمدللہ، ہمارے اساتذہ تو انجینئر بھی نہیں بنے تھے لیکن علم دین حاصل کیا، لیکن آج بھی خوش ہیں الحمدللہ۔ دنیا میں ان کے علم کی توتی بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے
علم کی جلالت اور شان رکھی ہے، جہاں کھڑ جاتے ہیں وہی مجمع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس طرف نہیں بلانا چاہتا کہ آپ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آپ جہاں کھڑے لوگ وہاں پہ آ جائیں، اس کے لیے آپ کو یہ چیز کا لالچ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کے ثمر کیا کیا بنے، پھل کیا کیا ملے۔ تو وهذا تکفل خاص بعد التکلف قلت، امام الحداد کہتے ہیں میں کہتا ہوں اب یہ حدیث کے بعد، ان اللہ تکفل، اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتا ہے طالب علم کا کہ اس کے رزق کو کی ضمانت اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ تو قلت کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وهذا تکفل، هذا تکفل خاص، یہ خاص کفالت ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ خاص کفالت ہے، بعد التكفل العام الذي تكفل الله به لكل دابة في الأرض في قوله، کہ یہ وہ خاص کفالت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن چیزوں کی کفالت کی ذمہ داری لیا ہوا ہے، ہر ایک کی کا رزق اللہ کے ہاتھ میں، ہر ایک کے دوسرے جو ہے نا کام ہیں اور زندگی کے دوسرے معاملات ہیں، سب کی کفالت اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ خاص علامت کیا ہے اور وہ خاص کفالت کیا ہے؟ تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رزق کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی خاطر جو ضمانت لے لیتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ وما من دابت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی رینگنے والی مخلوق نہیں ہے یا چلنے والی مخلوق نہیں ہے یا جاندار مخلوق نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یہ عام کفالت ہے۔ لیکن اب حضور اس کے اندر طالب علم کے بارے میں کہ رزق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو جب سب کے قرآن میں سب کے لیے ضمانت ہو گئی تھی تو طالب علم کے لیے خاص کیوں ذکر کیا؟ تو امام الحداد فرماتے ہیں اس کے اندر، اس حدیث کے اندر خصوصیت رزق کی طرف اشارہ ہے جو اس بندے کو دیا جاتا ہے، جو اس خاص بندے کو دیا جاتا ہے جو طالب علم ہو۔ یہ رزق دوسروں کے رزق سے جدا ہوتا ہے۔ کیا رزق ہے؟ تو اس کے دل کا سکون کا رزق ایک سکون بھی ایک رزق ہے، ذہن اور فکر کا سکون یہ بھی ایک رزق ہے، ذہن کے اندر کئی چیزوں کو سما لینے کا رزق، انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا سب کو آتا ہے، سب کو ذہن نشین کرنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رزق دے رہا، اس کی زبان کا رزق، اس کے پیٹ کا رزق جو کھانے کے طور پر بنتا ہے، اس کی سانس کا رزق بڑھا دیا جاتا، سانس بھی ایک رزق ہے، سماعت رزق ہے، اس کی سماعتیں پاک کر دی جاتی، وہ عام طور پر گندی صحبتوں سے بچ جاتا ہے۔ الحمدللہ پہلے تو ماں باپ کا احسان ہے کہ ہم بری صحبتوں میں کبھی رہے نہیں، کبھی کھے نہیں، اس کے بعد حتی الامکان پھر جو علم ان کی تربیت میں سکھانے کا موقع دیا، سیکھنے کا موقع دیا، اس سے اور آگہی ملی کہ ہم نہ جائیں، نہ بڑھیں غلط کی طرف، تو ہم غلط کی طرف بڑھنے سے بچ گئے، تو غلط کی طرف جانے سے بچ گئے، تو الحمدللہ جتنا ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ بچیں رہیں۔ ہمارے اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ علماء ہیں، طالب علم رہے تو ان کی تو صحبتیں ہی پاک، تو ہر اعتبار سے رزق جو قسم کا ہو سکتا ہے، ہر قسم کے رزق کو پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو پاک کر دیا اور اس کی کفالت لے لی، تو جب اللہ نے کفالت لے لی تو اس کے اندر سے نقصان ہٹ جاتا ہے، صرف نفع رہ جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ کروڑ پتی بن گئے تو ان کے پاس بھی رزق ہے، آپ عالم ایک طالب علم کو دیکھیے اس کے پاس کم رزق ہے اور اللہ نے اس کی رزق کی کفالت لی ہے، تو خاص اگر رزق اس کو دینا ہے تو پھر اس کے برابر کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیے مال والے کے پاس وہ سکون کی دولت نہیں ہے کہ مال رکھ کر بھی وہ
اچھے کھانے رکھ کر بھی اتنا اطمینان نہیں رکھتا جتنا طالب علم رکھتا ہوگا. جتنا طالب علم کو اچھی غذاؤں کے ساتھ میں اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق اور موافق غذاؤں کے ساتھ میں بھی وہ رزق نہیں ملتا ہوگا جتنا وہ رزق ملتا ہے جو جیسا رزق اس کو ملتا ہے اور جتنا سکون اس کی زندگی میں اللہ نے دیا ہے شاید اس کے پاس میں وہ نہ ہو کیونکہ وہ دنیا میں بھاگتا تھا, دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا. اب وہ دنیا کا مال اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرتا تو پھر حاصل تو کر لیا. تو اللہ محفوظ رکھے سب کو, لیکن کیا ہوتا ہے کہ بیماریوں کے پیچھے پیسہ بہنا شروع ہو جاتا ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. الغرض آپ سب طالب علم ہیں, میرے ساتھ آپ سب بھی طالب علم ہیں. میں بھی امام الحداد سے علم طلب کر رہا ہوں ان کی کتابوں کے ذریعے سے. آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ اس میرے سنانے کے ذریعے سے آپ تمام میرے ساتھ مل کر امام الحداد کے طالب علم ہیں, ان کی بالواسطہ کتب. تو کیا ہے کہ طالب علم ہو گئے, نیت سچی ہے, پاک ہے, انشاءاللہ اللہ قبولیت کے ساتھ نوازے اور اللہ ہماری کفالت کرے گا. فیکون معناه زیادت التیسیر ورفع المؤونہ والکلفہ فی طلب الرزق وحصوله واللہ اعلم. فرماتے ہیں کہ امام الحداد کے رزق کی کفالت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے طالب علم کے لیے آسانی کو بڑھا دیتا ہے, آسانیوں کو, رزق کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ پریشانی نہیں. اور اس کا بھی شاہد میں خود گواہی دوں گا کہ اللہ نے اتنی آسانی دی کہ میں یہاں تک آیا. یہاں پہ لوگ بڑی بڑی پریشانیوں کے ساتھ میں جاب پر لگے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات فرمائے کہ ایک دوست نے کسی جگہ پہ ریفر کر دیا تھا تو وہاں پہ جاب کر رہا تھا. وہ جاب مجھے بھلی نہیں لگی تو میں نے جس دن وہ جاب چھوڑی اسی دن رات میں کسی ایک انجان شخص کا فون آتا ہے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی ملا, لیکن وہ مجھے جانتا تھا. وہ خود سے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو فلاں جگہ پہ ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ اچھی جاب ہے اور آپ کے لیے بہتر سوٹیبل ہے, آپ کے زیادہ لائق اور موزوں ہیں. اور اس طرح میں اس جاب پہ لگا تو آج تک میں اس جاب پہ ہوں الحمدللہ. قریب 2 مہینے 1.5 مہینہ ہو گیا. تو شروع کے 15 دن تو ایسے ہی گزرے تھے, لیکن یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں کو کیسے بڑھا دیتا ہے میں اس کو بتانا چاہتا. ہمارا ذاتی کمال تو کچھ نہیں تھا, ہم خود ششدر رہ گئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے رزق. والکلفۃ فی طلب الرزق, اور تکلیف کو, مشقت کو رزق کے طلب کرنے میں, رزق کے حاصل کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا دیتا ہے, اس پریشانی کو گھٹا دیتا ہے. اور اللہ بہتر جانتا ہے, سب سے زیادہ علیم ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ بھی علم کے ساتھ ہے. دیکھیے اللہ بھی علیم ہے, جاننے والا, سب سے زیادہ علم والا, اور وہی جانتا ہے کہ اور کیا کیا مطالب ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ کفیل بن جاتا ہے طالب علم کا. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے کہ اور کیا کیا مراد ہے. ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے اور ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں. آگے اللہ جتنا کھولنا چاہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھولتا جائے. یہ ساری باتیں ہیں, اور وہ طلباء کے لیے, خاص طور پہ وہ چھوٹے طلباء کے لیے جو نوعمر ہیں یا ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے کم ہیں, نوجوان ہیں, تو وہ تمام کے لیے خاص بات کہ کبھی فکر مت کریے کہ مجھے پیسے کمانا ہے, میں کیا کروں گا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. آپ علم کے لیے سچے بن جائیے, پورا وقت نہ صحیح, آپ محنت کے لیے بھی دیجیے, جو بھی کام ہے ہنر سیکھنے کے پیچھے بھی ڈالیے, لیکن علم کے لیے اپنا وقت ضرور دیجیے. اور باقی سب افراد بھی آپ بالعموم اپنا وقت دیں گے تو جتنی پریشانیاں ہیں, یہ حدیث میں حضور کی ضمانت ہے,
ہمارے کلام کی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ یکفلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتا ہے. تو اللہ کفیل بنے گا. ان کے لیے وقت دیجیے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آپ کی جتنی سکت ہو دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق کے معاملات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے حیات کے اندر پریشانیوں تکلیفوں کے مراحل کو دور کر کے اللہ آسانیوں سے اس کو بھر دے. اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز دے. اللہ آپ کے ہمارے سب گھر والوں کو اللہ صحت و سلامتی دے، تندرستی دے اور طویل عمر دے، صحت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ. اللہ سب کو خوشحال رکھے. عالم اسلام کو اللہ خوشحالی کے دن واپس لوٹائے. اہل یمن کے تکالیف کے جو دن گزر رہے ہیں، ظلم کے مظلوم بنا ہوا ہے یمن، شام، فلسطین، عراق، عالم اسلام جہاں مظلوم ہے، اللہ ان کے اندر سے اوپر سے ظلم کو ہٹا دے. اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اور اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ جلد ہدایت دے دے تاکہ وہ ظلم ختم کر دیں اور عالم اسلام کو نجات دے ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ان وباؤں سے جو زمین آسمانی ہر قسم کی ہیں. اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے احباب کو، ہمارے مخلصین کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو، سب لواح یقین کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، خوشحال رکھے، برکتوں کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی کمائی میں، عمر میں، زندگیوں میں برکتیں دے ہر اعتبار سے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ طالب علم بنا کر رکھے. سچے علم کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کرتا رہے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین والفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم يا دائم الفضل على البركة باسط اليدين بالعطية صاحب الموهبة السميع صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا هذا العلا بهذه الليلة كل ليلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.